کئی دنوں کے بعد اس رات سالار نے رغبت سے کھانا کھایا تھا۔ وہ عام طور پر ایک چپاتی سے زیادہ نہیں کھایا کرتا تھا، لیکن آج اس نے 2 چپاتیاں کھائی تھیں۔ اور بنا دوں؟ امامہ نے اسے دوسری چپاتی لیتے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ وہ خود چاول کھا رہی تھی۔ نہیں، میں پہلے ہی اوور ایٹنگ کر رہا ہوں، اس نے منع کر دیا۔ امامہ نے اس کی پلیٹ میں کچھ سبزی ڈالنے کی کوشش کی۔ اس نے روک دیا۔ نہیں، میں ویسے ہی کھانا چاہ رہا ہوں۔ امامہ نے کچھ حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ بے حد گہری سوچ میں ڈوبا اس چپاتی کے لقمے لے رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اسے اس کے ہاتھ کی چپاتی پسند ہے، لیکن اس نے اسے صرف چپاتی کھاتے پہلی بار دیکھا تھا۔ اس دن پہلی بار اس نے آخری لقمہ اسے نہیں دیا۔ وہ کھانا کھانے کے بعد اٹھ گیا۔ وہ برتن اکٹھے کر رہی تھی جب وہ کچھ پیپرز لیے آیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ امامہ نے کچھ حیرانی سے ان پیپرز کو دیکھا جو وہ اس کی طرف پڑھا رہا تھا۔ بیٹھ کر دیکھ لو۔ وہ خود بھی کرسی کھینچتے ہوئے بیٹھ گیا۔ وہ بھی کچھ الجھے انداز میں پیپرز لے کر بیٹھ گئی۔ پیپرز پر ایک نظر ڈالتے ہی اس کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ طلاق کے پیپرز ہیں یہ۔ وہ بمشکل بول سکی۔ نہیں، میں نے اپنے وکیل سے ایک ڈائیورس ڈیڈ تیار کروایا ہے۔ اگر کبھی خدا نخواستہ ایسی صورتحال ہو گئی کہ ہمیں الگ ہونا پڑا تو یہ تمام معاملات کو پہلے سے کچھ خوش اسلوبی سے طے کرنے کی ایک کوشش ہے۔ مجھے تمہاری بات سمجھ نہیں آئی۔ وہ اب بھی حواس باختہ تھی۔ ڈرو مت، یہ کوئی دھمکی نہیں ہے۔ میں نے یہ پیپرز تمہارے تحفظ کے لیے تیار کروائے ہیں۔ سالار نے اس کے کانپتے ہوئے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ کیسا تحفظ؟ اسے اب بھی ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ میں نے علیحدگی کی صورت میں فائنینشل سیکیورٹی اور بچوں کی کسٹڈی تمہیں دی ہے، لیکن میں تو طلاق نہیں مانگ رہی۔ اس کی ساری گفتگو اس کے سر کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ میں بھی تمہیں طلاق نہیں دے رہا، صرف قانونی طور پر خود کو پابند کر رہا ہوں کہ میں علیحدگی کے کیس کو کورٹ میں نہیں لے جاؤں گا۔ فیملی کے ذریعے معاملات کو طے کرنے کی کوشش کریں گے، اور اگر نہ ہوئے تو میں تمہیں علیحدگی کا حق دے دوں گا، اور اسی صورت میں اگر ہمارے بچے ہوئے تو ان کی کسٹڈی تمہیں دے دوں گا۔ ایک گھر اور کچھ رقم بھی تمہیں دوں گا۔ جو بھی چیزیں اس سارے عرصے میں حق مہر، تحائف، جیولری یا روپے اور پراپرٹی کی صورت میں تمہیں دوں گا، وہ سب خلا یا طلاق دونوں صورتوں میں تمہاری ملکیت ہوں گی۔ میں ان کا دعویٰ نہیں کروں گا۔ یہ سب کیوں کر رہے ہو تم؟ اس نے بے حد خائف انداز میں اس کی بات کاٹی۔ میں اپنے آپ سے ڈر گیا ہوں امامہ۔ وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ میں کبھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ مجھے تم پر اتنا غصہ آ سکتا ہے۔ میں نے تمہیں گھر سے نہیں نکالا، لیکن میں نے اس رات یہ پرواہ نہیں کی کہ تم گھر سے جا رہی ہو تو کیوں جا رہی ہو اور کہاں جا رہی ہو۔ میں اتنا مشتعل تھا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ تم باحفاظت کہیں پہنچی بھی ہو یا نہیں۔ وہ بے حد صاف گوئی سے کہہ رہا تھا، اور پھر اتنے دن میں نے ڈاکٹر صاحب کی بھی بات نہیں سنی۔ I just wanted to punish you۔ وہ ایک لمحہ کے لیے رکا، اور اس سب نے مجھے خوف زدہ کر دیا۔ میرا غصہ ختم ہوا تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اتنا گر سکتا ہوں، میں تمہارے ساتھ اس طرح بیہیو کر سکتا ہوں، لیکن میں نے کیا۔ بہرحال میں انسان ہی ہوں۔ تم کو ساتھی کی بجائے حریف سمجھوں گا تو شاید آئندہ بھی کبھی ایسا کروں۔ ابھی شادی کو تھوڑا وقت ہوا ہے، مجھے بہت محبت ہے تم سے۔ میں بہت خوشی خوشی یہ سارے وعدے کر سکتا ہوں، سب کچھ دے سکتا ہوں تمہیں، لیکن کچھ عرصے بعد کوئی ایسی سچویشن آ گئی تو پتہ نہیں ہمارے درمیان کتنی تلخی ہو جائے۔ تب شاید میں اتنی سخاوت نہ دکھا سکوں اور ایک عام مرد کی طرح خود غرض بن کر تمہیں تنگ کروں۔ اس لیے ابھی ان دنوں جب میرا دل بہت بڑا ہے تمہارے لیے،
تو میں نے کوشش کی ہے کہ یہ معاملات طے ہو جائیں، صرف زبانی وعدے نہ کروں تمہارے ساتھ۔ میری طرف سے میرے والد کے سگنیچر ہیں، اس پر تم ڈاکٹر صاحب سے بھی اس پر سائن کروا لو۔ ڈاکٹر صاحب چاہیں تو یہ پیپرز وہ اپنے پاس رکھ لیں یا تم اپنے لاکر میں رکھوا دو۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ میں نے تو تم سے کوئی سیکیورٹی نہیں مانگی، اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی، لیکن مجھے تو دینی چاہیے نا۔ میں یہ پیپرز جذبات میں آ کر نہیں دے رہا ہوں تمہیں، یہ سب کچھ بہت سوچ سمجھ کر کر رہا ہوں۔ تمہارے بارے میں بہت پوزیسو ہوں، بہت انسیکیور ہوں۔ وہ ایک لمحے کے لیے ہونٹ کاٹتے ہوئے رکا۔ اور اگر کبھی ایسا ہوا کہ تم مجھے چھوڑنا چاہو تو میں تمہیں کتنا تنگ کر سکتا ہوں تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے، لیکن مجھے اندازہ ہو گیا ہے۔ اور پھر رک کر ہونٹ کاٹنے لگا تھا۔ تم میرا ایسا واحد اثاثہ ہو جسے میں پاس رکھنے کے لیے فیر اور فاؤل کی تمیز کے بغیر کچھ بھی کر سکتا ہوں، اور یہ احساس بہت خوفناک ہے میرے لیے۔ میں تمہیں تکلیف پہنچانا چاہتا ہوں، نہ تمہاری حق تلفی کرنا چاہتا ہوں۔ ہم جب تک ساتھ رہیں گے بہت اچھے طریقے سے رہیں گے، اور اگر کبھی الگ ہو جائیں تو میں چاہتا ہوں ایک دوسرے کو تکلیف دیے بغیر الگ ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ تھبکتے ہوئے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ وہ پیپرز ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی۔